اردو ون کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جہنم کے نظارے کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی، اے محبوب کل جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستوں کو ڈالے گا۔ 3سرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ 2سرے درجے میں اللہ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود ہی جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور کہا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آیا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس کو سننے میں لگے گا اور 1 سیکنڈ دوسروں تک پہنچانے میں لگے گا۔ ضرور اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل اردو ون کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔